السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان جاری ہے، اور اس سے پہلے والے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ کو بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ کتنی ہیں۔ جواب تھا کہ 9 صفتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ کہا جاتا ہے۔ پہلی ہے حیات، دوسرے نمبر پر قدرت، تیسرے نمبر پر ارادہ و مشیت، چوتھے نمبر پر علم، پانچویں نمبر پر سماع یعنی سننا، اور چھٹے نمبر پر بصر یعنی دیکھنا، ساتویں نمبر پر کلام، آٹھویں نمبر پر تکوین و تخلیق، اور 90ویں نمبر پر ہے رزاقیت۔ اب ان صفات کی الگ الگ تفصیل بیان کریں گے۔ تو پہلا سوال یہ کہ حیات کے کیا معنی؟ وہ حیات ویسے اگر ہم دیکھیں لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے زندگی۔ حیات کا معنی ہوتا ہے زندگی۔ اب یہ جو صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے اعتبار سے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے اور تمام چیزوں کو زندگی بخشنے والا ہے، پھر جب چاہتا ہے ان کو فنا کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود تو زندہ ہے، دوسری جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی زندگی عطا فرمائی، اور جس کو جب چاہتا ہے فنا بھی فرما دیتا ہے، یعنی ان کی زندگی کو چھین بھی لیتا ہے، ان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی موت دے دیتا ہے۔ سوال، اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے تو اس بارے میں کچھ بیان فرمائیں، کیونکہ دوسری جو صفت بیان کی تھی وہ تھی قدرت، یعنی قادر ہونا۔ جواب دیتے ہیں کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ پاک ہی ہے، سارے اختیارات، سارا پاور، ساری قدرت، ساری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، بلکہ مخلوقات کو جو بھی طاقت و قوت ملتی ہے، جو بھی قدرت ملتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہی سے ملتی ہے۔ حقیقت میں قدرت والی ذات کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کی جو قدرت ہے وہ بالذات ہے، جبکہ مخلوقات کی قدرت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ذاتی ہے، اور مخلوقات میں جو طاقت ہے، انسانوں کو جو طاقت ملی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس کو کہیں گے یہ عطائی ہے، اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ روزی دینا، زندگی دینا، موت دینا اسی کے اختیار میں ہے، وہ سب کا مالک ہے، جو چاہے کرے، اس کے حکم میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم نافذ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمائے، تو اس میں کوئی بھی انسان یا کوئی بھی مخلوق رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے اور خلل نہیں ڈال سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم نافذ کرنا چاہے تو وہ حکم نافذ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ بھی نافذ ہو کر ہی رہتا ہے، کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ گناہ معاف فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بغیر اس کے چھوڑے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کی پکڑ فرماتا ہے، کسی کی گرفت فرماتا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اتنی سخت ہے۔ عزت ذلت اس کے اختیار میں ہے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے امیر کرے، جسے چاہے فقیر کرے، جو کچھ کرتا ہے حکمت ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ذلیل بھی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ذلت میں مبتلا کر دیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مصیبت میں مبتلا کر دیا، کسی کو بیمار کر دیا، کسی کو پریشانی میں مبتلا کر دیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غریب کر دیا، تو یہ سارے کام حکمت سے خالی نہیں۔ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور ہر کام حکمت ہے اور انصاف ہے۔ یعنی کسی کو غریب کر دیا یا کسی کو مصیبت میں رکھا تو ہم معاذ اللہ ہرگز اس کو بے انصافی نہیں کہہ سکتے۔ یعنی
خدا نہ خواستہ ہم یہ زبان پر ہرگز نہیں لا سکتے کہ معاذ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں بندے کے ساتھ یہ بے انصافی کی کہ اس کو مصیبت میں رکھا، یہ کلمہ کفر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بے انصافی کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ انصاف ہے، عدل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے انصافی کرنے اور ظلم کرنے سے پاک ہے۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یعنی اگر ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ ہماری عقل کا قصور ہے، یہ ہماری سمجھ کی کمی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام حکمت والا ہے۔ اب سارے کاموں کی حکمت ہمیں سمجھ میں آ جائے یہ ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا علم اتنا نہیں، ہماری عقل اتنی نہیں، ہمارا ذہن اتنا نہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے کاموں کی حکمت کو سمجھ سکیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ قدرت و طاقت عطا فرماتا ہے، وہ ذہانت عطا فرماتا ہے، وہ عقل عطا فرماتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں۔ آگے سوال ہے کہ کیا اللہ پاک جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ جیسے ابھی قدرت کی بات آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت والا ہے، سارے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، سارا پاور، ساری قدرت، ساری طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر، یعنی جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس چیز سے جس میں عیب اور نقصان ہو پاک ہے، یعنی جو چیزیں عیب میں شمار ہوتی، جو چیزیں برائی میں شمار ہوتی، جو چیزیں قابل مذمت ہیں، اور جو چیزیں نقصان میں شمار ہوتی، جس کو کمی مانا جاتا ہے، جس کو کوتاہی مانا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایسی چیز سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، اور معبود کے اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا، معبود کے اندر کوئی برائی نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی برائی آ جائے یا کوئی عیب آ جائے تو پھر وہ معبود نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معبود ہے، لہٰذا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ تو جھوٹ کے بارے میں آپ غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ یہ ایک عیب ہے، یہ ایک برائی ہے، یہ ایک قابل مذمت چیز ہے، اور ساری دنیا کے جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، اور جو کسی مذہب کو ماننے کا دعویٰ نہیں کرتے، جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، ان کے نزدیک، سب کے نزدیک یہ جھوٹ ایک برائی ہے۔ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے سے آپ پوچھ لیں کہ جھوٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ وہ کہیں گے کہ جھوٹ بری چیز ہے، جھوٹ یہ عیب والی بات ہے۔ اور جو کسی مذہب کو نہیں مانتے اس کو بھی آپ پوچھیں تو وہ بھی کہے گا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جھوٹ عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے اور ساری برائیوں سے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں پایا جانا محال یعنی ناممکن ہے۔ مثلا جھوٹ، دغا یعنی دھوکہ دینا، خیانت کرنا، ظلم، جہل یعنی نہ جاننا، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال اور ناممکن ہے۔ جو بھی چیزیں عیوب میں شمار ہوتی، برائیوں میں شمار ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال اور ناممکن ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتی۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، بئی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال ناممکن کو ممکن ٹھہرانا، اور خدا کو عیبی بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے یہ بات آ گئی کہ جو خدا ہوگا اس میں کوئی عیب نہیں ہو سکتا، اور خدا کے لیے جھوٹ کو ممکن بتانا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یہ خدا کی خدائی کا انکار ہو گیا، یعنی یہ خدا کے وجود ہی کا انکار ہو گیا، کیونکہ جو عیبی ہوگا، جس کے اندر جھوٹ بولنے کی، جو جھوٹ بولنے پر قادر ہوگا، اور یعنی جو جھوٹ بول سکتا، اگر یہ مان لیں تو وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ ماننا ضروری، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت یہ جھوٹ داخل ہی نہیں، جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی عیوب ہیں، جو بھی قابل مذمت چیزیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت داخل ہی نہیں، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال اور ناممکن، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ ہوا۔ اور کذب یعنی جھوٹ، جھوٹ تو ایسا گندا اور ناپاک عیب ہے جس سے تھوڑی ظاہری عزت والا بھی بچنا چاہتا ہے، بلکہ بھنگی چمار بھی اپنی طرف اس کی نسبت سے شرماتا ہے۔ یعنی بھنگی اور چمار یہ دنیاوی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اتنے ذلیل مانے جاتے ہیں کہ ان کی سماج میں کوئی عزت نہیں ہوتی، ان کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں، لیکن ان کی طرف بھی اگر جھوٹ کی نسبت کی جائے تو ان کو برا لگتا ہے، یعنی اگر ان کو جھوٹا کہا جائے تو اس نسبت پر وہ بھی شرم محسوس کرتے ہیں، ان کو بھی اگر جھوٹا کہا جائے تو وہ بھی برا مانتے ہیں۔ تو معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا کہا جائے تو یہ کیسے؟ یہ کوئی
ظاہر سی بات ہے یہ کوئی اچھی تو بات نہیں ہو سکتی، یہ عیب ہی کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا، یہ عیب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے تو وہ کافر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عیب کی نسبت کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ دیکھیں بھنگی اور چمار کے بارے میں فرمایا، تو کیا کوئی مسلمان اپنے رب پر ایسا گمان کر سکتا ہے؟ یعنی ہرگز نہیں کر سکتا، اپنے رب کے بارے میں کوئی بھی مسلمان ایسا گمان کر ہی نہیں سکتا۔ آگے ہے کہ ارادہ اور مشیت کے کیا معنی ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ اللہ پاک مرید ہے، یعنی ارادہ فرمانے والا کے، اور ارادے کا مطلب ہوتا ہے چاہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرمانے والا یعنی کسی بھی چیز کو چاہنے والا، کسی بھی چیز کا ارادہ کرنے والا ہے، یعنی اس میں ارادے کی صفت پائی جاتی ہے۔ اس کی مشیت و ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے چاہے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی مرضی کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے اور ان میں اپنے ارادے سے ہی تصرف فرماتا ہے، یہ نہیں کہ بے ارادہ اس سے فعل صادر ہو جاتے ہوں، ایسا نہیں، ارادے کے بغیر ہی یہ کام ہو جاتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ارادے اور مشیت کے بغیر ہی چیزیں وجود میں آ جاتی ہوں، چیزیں بن جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جو بھی چیزیں وجود میں آتی ہیں، جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یا دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، یا جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جو کچھ بھی انسان اور دیگر مخلوقات جو کچھ بھی کر رہی، جو کچھ بھی یہ نظام چل رہا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے سے ہی چل رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے سے ہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو رہا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے یہ دنیا ابھی فنا ہو جائے، یہ دنیا اب بھی ختم ہو جائے، اور یہ سارا نظام یہ چوپٹ ہو جائے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، یہ چاند سورج کا، رات دن کا جو بھی نظام یہ سب بند ہو جائے، اگر اللہ نہ چاہے تو، یعنی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ اللہ پاک کے ازلی ارادے کے ماتحت ہی ہر چیز کا ظہور ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح وہ بھی ازلی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے تو اس کا ارادہ بھی ہمیشہ سے ہے، اور یہ ساری چیزیں اسی ارادے کے تحت ظہور میں آتی ہیں، یعنی ظاہر ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، موجود ہوتی ہیں۔ اس پر کوئی چیز واجب اور ضروری نہیں ہے کہ جس کے کرنے پر وہ مجبور ہو، یعنی ہمارے ساتھ بھلائی ہی کرے یا ہمیں مصیبت میں مبتلا نہ کرے، یہ اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خدا ہے، اور خدا پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہوتی۔ بندوں پر کوئی چیز ضروری ہو سکتی ہے، انسانوں پر کوئی چیز لازم ہو سکتی ہے، لیکن وہ تو خدا ہے، اس پر کچھ بھی واجب نہیں، اس پر کچھ بھی فرض نہیں، وہ اپنی مرضی کا مالک، وہ جو چاہے کرے، اور کوئی شخص اس کو مجبور نہیں کر سکتا، یا کسی بھی کام کے کرنے پر وہ مجبور نہیں ہے۔ وہ مالک ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے۔ مالک علی الاطلاق ہے۔ مالک علی الاطلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ اس کے مالک ہونے میں کسی طرح کی کوئی شرط نہیں، کسی طرح کی کوئی قید یا کسی طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں کہ اگر ایسا ہو تو مالک اور ایسا نہ ہو تو مالک نہیں، جیسے انسانوں میں کبھی ہو سکتا ہے۔ انسانوں میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر آپ سامان خریدیں تو آپ اس کے مالک بنتے ہیں، اگر نہ خریدیں تو آپ مالک نہیں ہیں۔ کنڈیشن ہوتے، شرائط ہوتی، انسانوں کے لیے، دیگر مخلوقات کے لیے ہو سکتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مالک علی الاطلاق ہے، مالک مطلق ہے، یعنی اس کے مالک ہونے میں کوئی شرط، کوئی قید یا کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ایسا مالک ہے، جو چاہے کرے، جو چاہے حکم دے۔ اب صفت علم کے بارے میں بتاتے کہ صفت علم کے کیا معنی؟ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ اللہ پاک علیم ہے، یعنی جاننے والا کے، یعنی اس کو صفت علم حاصل ہے، اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر چیز کی ہر تفصیل کو جانتا ہے، باریک سے باریک چیز کو اور اس کی تمام تفصیلات کو، اس کے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر کیا خامیاں پائی جاتی ہیں، اور کس چیز کے اندر کیا فائدے، کیا نقصانات ہیں، کس چیز کا کیا استعمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری تفاصیل کو جانتا ہے، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کی اس کو خبر ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ ان سب کو ازل میں جانتا تھا، یعنی ہمیشہ سے جانتا ہے، اور اب بھی جانتا ہے، اور ابد تک جانے گا، یعنی ہمیشہ جانتا ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ختم نہیں ہو سکتا۔ انسان کا علم ختم ہو سکتا ہے، دوسری کسی مخلوق کا علم ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی ابتدا بھی نہیں اور اس کی کوئی انتہا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیر متناہی ہے،
یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ایسا ہے. اور یہ جو زمانہ یہ ہمارے لیے ہوتا ہے، ماضی، حال، مستقبل، یہ مخلوقات کے اعتبار سے ہے، یہ انسانوں کے اعتبار سے، گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آنے والا زمانہ. اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے بھی پاک ہے، یعنی جگہ سے بھی پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جگہ کو گھیرے ہوئے نہیں ہے. انسان اور دیگر مخلوقات کا معاملہ یہ کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ کو گھیرتے ہیں. وہ زمین کو گھیریں گے یا فضا میں جگہ کو گھیریں گے، اسپیس میں جگہ کو گھیریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمانے سے بھی پاک. یہ زمانہ ہمارے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی زمانہ نہیں، اس کے لیے تو سب برابر کے. تو وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے. اشیاء بدلتی ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، لیکن اس کا علم نہیں بدلتا. ایک ذرہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. وہ غیب و شہادت سب کو یکساں جانتا ہے، یعنی چھپی ہوئی چیزوں کو اور ظاہر چیزوں کو برابر جانتا ہے. علم ذاتی اس کا خاصہ، یعنی اس کا علم اس کا خود کا ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. اس کا علم ذاتی ہے اور یہ رب کا ہی خاصہ ہے، یہ اسی کی خصوصیت ہے. اور یہ علم یعنی علم ذاتی یہ خدا ہی کے لیے ہو سکتا ہے، کسی بھی مخلوق کے لیے علم ذاتی نہیں ہو سکتا. کیونکہ مخلوق کے پاس جو بھی علم ہوگا، انسانوں کے پاس جو بھی علم ہوگا وہ عطائی ہی ہوگا، یعنی اللہ کا دیا ہوا ہی ہوگا. علم ذاتی مخلوق کے لیے ماننا یہ شرک ہے، اور علم عطائی اللہ کے لیے ماننا کفر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، تو اس کا علم ذاتی ہوا، اس کا علم عطائی ہو ہی نہیں سکتا، اور مخلوق کا علم ذاتی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر اگر ہم غور کریں اس مسئلے میں تو علم غیب کا مسئلہ بھی واضح ہو جائے گا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مانتے ہیں، یا جو ہے کہ اولیاء کرام کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبان بارگاہ کے لیے جو علم غیب مانتے. تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ان کو جو بھی علم غیب حاصل وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو علم غیب حاصل وہ علم غیب عطائی ہے، اور یہ مخلوق کے لیے ہی ہو سکتا ہے علم غیب عطائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تو علم ذاتی ہے. تو دونوں میں کتنا فرق ہے، اس کو ہم زمین و آسمان کا فرق، بلکہ اس سے بھی بڑا فرق ہے. تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اگر حضور کے لیے علم غیب مانے تو شرک ہو جائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ہم صاف کہہ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کا علم غیب عطائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہ علم ذاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو علم عطائی ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ شرک کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا علم تو ذاتی ہے، اور ذاتی اور عطائی میں بہت بڑا فرق ہے کہ علم عطائی مخلوق کے ساتھ خاص ہے اور علم ذاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں، یا علم عطائی اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ شرک نہیں ہے اگر کسی مخلوق کے لیے ہم علم غیب مانتے ہیں اور وہ عطائی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے. اور یہ ثابت بھی ہے، قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے. تو یہ ان کا جو علم ہوا وہ علم عطائی ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم یہ علم ذاتی ہے. آگے ہے صفت سماع اور صفت بصر سے کیا مراد، یعنی دیکھنے اور سننے کی صفت. اللہ پاک سمیع و بصیر ہے، یعنی دیکھنے والا سننے والا ہے، یعنی اس میں صفت سماعت اور صفت بصارت موجود ہے. سننے کی صفت اور دیکھنے کی صفت. ہر پست سے پست آواز کو وہ سنتا ہے، یعنی دھیمی سے دھیمی آواز کو بھی وہ سنتا ہے. بلکہ آواز کی آپ بات کرتے ہیں، ہم من میں کچھ سوچیں، دل میں کوئی ارادہ کریں، دل میں ہمارے کوئی خیال ہے تو رب اس کو بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور، دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہے. ہر پست سے پست آواز کو وہ سنتا ہے. اگر ہم بلند آواز سے بولیں تو اس کو بھی سنتا ہے، ہم آہستہ بولیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے. اور ہر باریک سے باریک چیز کو دیکھتا ہے. جو چیز ہمیں اپنی نگاہوں سے نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے. جو چیز مشینوں سے بھی نظر نہ آئے، وہ جو خوردبین ہوتی اس سے بھی نظر نہ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے. وہ ہر موجود کو سنتا اور ہر موجود کو دیکھتا ہے. صفت کلام سے کیا مراد، کلام کرنے کی صفت. اللہ پاک متکلم ہے، یعنی کلام فرمانے والا ہے، یعنی اس کو کلام کرنے کی صفت حاصل ہے. جس چیز کو چاہتا ہے خبر دیتا ہے، انبیاء سے جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے. اور جس طرح وہ بے کان کے سنتا ہے اور بے آنکھ کے دیکھتا ہے، اسی طرح وہ بغیر زبان کے بولتا بھی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بولتا ہے، اس کی زبان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے لیکن اس کے کان نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح اس کی آنکھیں نہیں ہیں. وہ آنکھ، کان اور زبان سے پاک ہے، بلکہ جسموں اور جسمانیات سے پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں، اور جسم سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. کہ یہ ساری چیزیں یعنی کان، زبان اور آنکھ یہ سب اجسام ہیں، یہ سب جسم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسموں سے پاک ہے. اس کا کلام آواز سے پاک ہے،
اور مثل دیگر صفات کے اس کا کلام بھی قدیم ہے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری صفتیں ہیں اس کا کلام بھی ویسے ہی ہے، یعنی اس کا کلام بھی ہمیشہ سے ہے، اور اس کا کلام بھی اس کی ذات کی طرح اور اس کی دیگر صفات کی طرح ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تمام آسمانی کتابیں اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے اور مصاحف میں لکھتے ہیں، کتابی شکل میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی کلام قدیم ہے، وہ بلا صوت یعنی بغیر آواز کے، کیونکہ یہ آواز تو ہماری ہے۔ ہم جب قرآن پڑھیں گے تو آواز ہماری نکلے گی، قرآن کی جب ہم تلاوت کریں گے ہماری جو آواز ہے یہ حادث ہے۔ یہاں جو بات چل رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کلام کی جس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے، جو یہ قرآن مجید جو ہم کتاب میں لکھتے ہیں، کتابی شکل میں جو لکھا جاتا ہے، اور یہ جو حروف اور الفاظ کا یہ مجموعہ ہے، یہ جو کلام ہے، یہ الفاظ اور یہ حروف، یہ سب تو حادث، اور جو ہم اپنی آواز میں پڑھتے تو ہماری آواز بھی حادث ہے، یعنی ہماری آواز بھی یہ پہلے نہیں ہوتی، بعد میں وجود میں آتی، پھر ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام نفسی، یعنی اسی کلام کا جو معنی اور مطلب ہے وہ کلام نفسی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ہمیشہ سے وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہماری جو آواز ہے یہ ہمیشہ سے نہیں، یا جو حروف اور الفاظ جو ہم لکھتے ہیں وہ ہمیشہ سے نہیں ہے اور وہ ہمیشہ رہنے والے بھی نہیں، یعنی یہ سب حادث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام قدیم ہے وہ بغیر آواز کا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کرام اس کو کیسے سنتے ہیں اور انبیاء کرام تک کیسے پہنچتا ہے، وہ اللہ جانے اور وہ جو سننے والے ہیں وہ جانے۔ تو یہ بغیر آواز کے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا سننا اور حفظ کرنا یہ حادث ہے، اور جو ہم نے پڑھا لکھا اور سنا اور جو ہم نے حفظ کیا وہ قدیم ہے، یعنی اس کا جو معنی ہے کلام الہی کا جو معنی جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہم نے حفظ کیا، یعنی اس کا جو معنی کے اعتبار سے وہ قدیم ہے۔ تو یہ صفتیں ہیں۔ اب اس کے بارے میں مزید کچھ وضاحت ہوگی کہ ان صفات میں جو اوپر بیان کی گئی ان صفات کو کیا کہتے ہیں، اور یہ 9 صفتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 7 صفتوں کے بارے میں بتائیں گے کہ 7 صفتیں ایسی ہیں جن کو صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ 7 صفتیں کون سی ہیں، اور اس کے علاوہ جو 2 صفتیں ہیں، تکوین اور تخلیق اور رزاقیت کی صفت، اور اس کے بعد صفات سلبیہ، یعنی صفات سلبیہ کا مطلب یعنی وہ صفتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں نہیں ہو سکتی، ان کا بیان انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے۔ اور ایک بہت اہم سوال کہ کیا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، یعنی کوئی انسان کوئی مخلوق دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے درس میں ہم شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔